الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يظلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يظلم في سبيل الله إلا جاء كهيئته يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تحراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال ينادي مناد أين المفجعون في سبيل الله فلا يقوم إلا المجاهدون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چند حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث جو پڑھی وہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس کو. بڑی مشہور حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی شخص بھی اللہ کے راہ میں زخمی نہیں ہوتا، لیکن اور اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے.
کون جو ہے وہ صحیح نیت کے ساتھ اور خالصتاً اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور کون کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ان باتوں کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے الا جاء کہایتہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اسی طرح حاضر ہوگا، اسی طرح وہ قیامت کے دن آئے گا جس طرح وہ زخمی ہوا تھا اور جو اس کے زخم لگے تھے ان زخموں کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا۔ اللون لون الدم، اور جس طرح اس کا خون بہہ رہا تھا اسی طرح اس کا خون بہہ رہا ہوگا، اور خون کا رنگ بھی لال ہوگا۔ والریح ریح المسک، اور خوشبو جو ہے وہ مشک کی ہوگی۔ اور بعض روایت میں آیا ہے وَلَوْنُهُ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زعفران کا ہوگا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اللہ پاک اسی طرح زخموں کے ساتھ اس کو قیامت کے دن لے کر آئیں گے، اور حشر کے میدان میں وہ سب کے سامنے اپنے زخموں کے ساتھ، اور خون بھی بہہ رہا ہوگا اور مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ حاضر ہوگا۔ تو حشر کے میدان میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو ان کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے لیے زخم کھائے۔ دوسری حدیث جو پڑھی وہ ترمذی نے روایت کی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک قطرہ وہ اس آنسو کا جو اللہ کے خوف سے بہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے جو آنسو نکلے آنکھوں سے، تو اس آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہمیں سے کتنے ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں؟ ہمیں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عذاب کو یاد کیا، اللہ کے جلال کو یاد کیا، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ آج کے لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، گناہ پر گناہ میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور دوسرا قطرہ وہ اس خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے،
تو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے جب مجاہد کو زخم لگے اور اس سے خون بہے تو اس کا قطرہ قطرہ جو ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب. تو دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں. ایک تو اس آنسو کا قطرہ جو اس کے خوف سے نکلا ہو، اور ایک اس خون کا قطرہ جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلا ہو. اور فرمایا کہ وہ کہ دو اثر اللہ کو بہت پسند ہے. دو نشان اللہ کو بہت پسند ہے. ایک نشان وہ جو اللہ کے فریضے میں سے کوئی فریضے کی ادائیگی میں پڑ جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور دوسرا نشان وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں لگے. اب یہاں پر دو اثر کا ذکر کیا، دو نشان کا. ایک نشان وہ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں لگے. کوئی زخم لگ گیا، وہ چل رہا تھا، چلنے سے نشان پڑ گئے، کسی تکلیف سے نشان پڑ گئے، کسی سخت چیز سے نشان پڑ گئے، کسی خراش سے نشان پڑ گئے، یا زخمی ہوا اس کا نشان پڑ گیا. تو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں کسی بھی طریقے سے کوئی نشان اس کے جسم کے پڑ جاتا ہے، اللہ کو یہ نشان بہت پسند ہے. اور دوسرا نشان جو اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں ہو. تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ کے راستے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد عموماً جہاد ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس سے مراد ہر دین کا کام ہوتا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بات ذکر کی جاتی کہ کوئی نشان جو کہ اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں ہو. جب دونوں نشان کو الگ الگ کیا کہ ایک نشان وہ جو اللہ کے راستے میں پڑتا ہے اور ایک نشان وہ جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں پڑتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ دونوں میں فرق ہے. جو فریضہ فی سبیل اللہ ادا ہوتا ہے، جہاد کا فریضہ، وہ اللہ کا راستہ ہے. وہ فریضہ جو ہے وہ اس کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں. اور جو فریضہ جہاد کے علاوہ ہے اس کو صرف فریضہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے وہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پوری حدیث جو ہے وہ دو قطرے اور دو نشان کے بارے میں کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. ایک قطرہ وہ اس آنسو کا جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور ایک قطرہ اس خون کا جو اللہ کے راستے میں جہاد میں بہے. اور دو نشان، ایک نشان وہ جو اللہ کے راستے جہاد میں لگے، اور ایک نشان وہ جو اللہ کے راستے جو اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں پیدا ہو. اب اگر دیکھا جائے تو مجاہد جو ہے وہ ان چاروں چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ مجاہد اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہاں پر اس کا خون بہتا ہے، تو وہ خون جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے.
اور مجاہد جو ہے وہ اللہ کے راستے جہاد میں عبادت میں لگا ہوتا ہے، اور عبادت میں اس کے آنسو بہتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو وہ اس آنسو جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور مجاہد جب جہاد میں لگا ہوتا ہے تو جہاد کا اثر اور اس کے نشانات اس پر لگتے رہتے ہیں، تو وہ جہاد کے نشان کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور مجاہد جو ہے وہ باقی فرائض کو بھی پورا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان ہوتی ہے تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، ان تمام فرائض کو وہ پورا کرتا رہتا ہے، اور جہاد کے فریضے کو بھی پورا کرتا ہے، تو اس کا اثر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تیسرا جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو پڑھا تھا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں خوف کھانے والے کہاں ہیں، اللہ کے راستے میں ڈر کو برداشت کرنے والے، خوف کو برداشت کرنے والے کہاں ہیں؟ فلا یقوم الا المجاہدون، پس مجاہدین کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ مجاہد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خوف کو برداشت کرتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، ظاہر ہے نماز پڑھنے میں اس کو کوئی خوف تو نہیں ہوتا ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو کوئی خوف تو نہیں ہوتا ہے، آدمی حج کرتا ہے اس کو کوئی خوف تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاد کے میدان میں، جہاد کے راستے میں وہ مسلسل خوف میں ہوتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے کہ دشمن اس پر حملہ کر دے گا، دشمن اس کو پکڑ لے گا، اس کو قید کر لے گا، اس کو شہید کر دے گا، اس پر حملہ کر دے گا، تو مسلسل وہ اللہ کے لیے خوف کو برداشت کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خوف کو جھیلنے والے کہاں ہیں؟ تو مجاہدین جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد لقی اللہ وفی ظلمہ، جو شخص اللہ کو بغیر کسی جہادی نشان کے ملا تو وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس میں عیب ہوگا۔ اس میں عیب ہوگا، یعنی کبھی جہاد کے راستے میں نہیں گیا، کبھی جہاد کے لیے نکلا نہیں، تو اس کے اندر جہاد کا کوئی نشان نہیں، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پھر اس کے اندر نقص ہوگا، اس کے اندر عیب ہوگا۔ تو مختلف حدیثیں پڑھی، ایک حدیث مجاہد کے زخم کے بارے میں پڑھی کہ وہ قیامت کے اندر، قیامت میں اسی طرح حاضر ہوگا اپنے زخموں کے ساتھ، اور اس کے زخم کا رنگ خون اور زعفران کی طرح ہوگا، اور اس میں سے بش کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہ اللہ پاک کو 2 قطرے اور 2 نشان سب سے زیادہ محبوب ہے۔
دو قطرے کون کون سے؟ ایک وہ قطرہ اس آنسو کا جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اور دوسرا اس خون کا قطرہ جو جہاد بھی نکلتا ہے، اور دو اثر، ایک جہاد کا اثر، اللہ کے راستے کا اثر، اور دوسرا اللہ کے فرائض کو پورا کرنے کا اثر۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہاں پر نشان پڑ جاتے، پاؤں پہ نشان پڑ جاتے، فرائض کو پورا کرنے میں جو نشان لگتے ہیں، اور یہ کہ جو اللہ پاک کو ملاقات کرے گا بغیر جہاد کے، کبھی جہاد میں نہیں نکلا، اسی طرح مر گیا، تو وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ وہ عیب دار ہوگا، اس میں عیب ہوگا، اس میں نقص ہوگا۔ تو اتنی حدیثیں ہیں جہاد کے بارے میں، اور اتنی آیتیں ہیں جہاد کے بارے میں کہ کیا کہنا۔ قرآن اٹھا کو دیکھو تو آپ کو جگہ جگہ اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، جو مارا گیا اللہ کے راستے، آپ کو جگہ جگہ قتال کا ذکر ملے گا۔ حدیثوں کو دیکھو تو اتنی حدیثیں جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، اللہ کے راستے میں لڑنے کے بارے میں، لیکن آج ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا، اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ آدمی کو اللہ پاک دکھاتا بھی ہے کہ جس نے بھی جہاد کو چھوڑا اللہ پاک نے ان کو ذلیل کیا، جس نے بھی جہاد کو چھوڑا اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا۔ طالبان نے جہاد کو چھوڑا، اللہ پاک نے طالبان کو بھی ذلیل کر دیا۔ ایک وقت تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ طالبان جہاد کر رہے ہیں، لیکن طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہماری جنگ ختم ہو گئی، تم افغانستان سے نکل جاؤ، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ امریکہ نے بولا ٹھیک ہے، اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ میرے خلاف اور میرے دوستوں کے خلاف تم کچھ بھی نہیں کرو گے تو میں چلا جاتا ہوں۔ امریکہ چلا گیا اور طالبان نے ختم کر دیا اپنی جنگ کو۔ وہ جنگ ایک زمینی جنگ، ایک وطنی جنگ تھی، اور اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے ہٹ چکے، ہماری بات لوگ سمجھتے نہیں تھے، وہ تو یہ کیسا ہے یار، یہ طالبان کے خلاف بول رہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم ان کی تائید کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، ان کے حق میں بولتے تھے، لیکن جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو ہم نے برملا کہا کہ یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا اللہ پاک نے ان کو منکشف کیا۔ آج دیکھو، آج پوری دنیا میں بدنام ہو گئے، آج سب کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کیا ہے، یہ تو انڈیا کے ساتھ جا کے دوستیاں منا رہے ہیں۔ پہلے ان کا امیر خان متقی گیا تھا، اب ان کا وزیر داخلہ گیا ہے وہاں پر، انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور کشمیر کے بارے میں بھی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ کیا، یہ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کسی شریعت کی بات، تو بت پرستوں کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہیں۔ اور ہم نے الحمدللہ سالوں پہلے یہ بات کہتی تھی، اور ایسی بہت ساری باتیں الحمدللہ جو ہم نے کہیں سالوں پہلے کہیں، جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، طارق جمیل کے بارے میں، فضل الرحمان کے بارے میں، اور جماعت کے بارے میں، رائے بند کی اور جمعیت کے بارے میں، بہت ساری باتیں جو ہم نے الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہمیں سمجھائی اور ہم نے لوگوں کو بتائی، لیکن سب کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا
لوگوں کو سمجھا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا تھا۔ جب اللہ پاک نے ان کو کھول دیا، ان کی حقیقت کو کھول دیا پوری طریقے سے، تو جو بھی جہاد کے راستے کو چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ہمیں جو اللہ نے ذلیل کیا ہے اس کی وجہ یہ عالم کے اندر ہم ذلیل ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی وقت نہیں، اور مظلوم ہیں، ذلیل بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں لڑنے کو چھوڑا۔ جب تک یہ امت اللہ کے راستے میں لڑتی رہی، جہاد کرتی رہی، اللہ نے لوگوں کو ان کے سامنے ذلیل کیا، عالم کو ان کے سامنے ذلیل کر دیا۔ عالم سرنڈر ہو گیا اور وہ عالم کے امیر بن گئے، سلطان بن گئے عالم کے۔ اور جب جہاد کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں لڑنے کو چھوڑا، اللہ پاک نے انہی کو ذلیل کر دیا۔ آج ہم ذلیل ہیں، اور جب تک ہم جہاد پر نہیں آئیں گے، اور یہ فرض ہے ہم پر، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سنت ہے یا کوئی وہ مستحب ہے یا کوئی نفل ہے، نہیں، فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا۔ جب تک اس فریضے پر ہم نہیں آئیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، مسلح جہاد نہیں کریں گے، قتال نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، ان تمام نظامات سے، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، بادشاہی نظام ہو، فوجی نظام ہو، منافقین کا نظام ہو یا کھلے کافر کا نظام ہو، اللہ کے نظام کے لیے، قرآن و حدیث کے نظام کے لیے جب تک ہم لڑیں گے نہیں، ہماری ذلت ختم نہیں ہوگی، ہماری ذلت ختم نہیں ہوگی، اور ہم ایسے ہی عیبدار رہیں گے، ہم ایسے ہی ذلیل رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی ہم رسوا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جہاد پر آنا پڑے، اللہ کے راستے میں لڑنے پر آنا پڑے، طاقت اور قوت کے ساتھ۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ پاک کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، پھر اللہ پاک ہم کو دنیا کا امام بنا دے گا، ہم قرآن و حدیث کو زمین پر نافذ کر دیں گے، پھر منافقین ہوں یا کھلے کافر ہوں، وہ ہمارے آگے سرنڈر ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز، اگر حدیث میں ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ، قارون کے ساتھ کھڑے؟ تو نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد کے اندر، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کبھی قضا پڑھ لی تو کبھی فجر کی قضا کر لیتے ہیں روزانہ۔ قضا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بالکل نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، مگر پھر بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور اپنی شکل و پرداری کو پورا کرو۔ اپنی شکل و پرداری کو پورا کرو۔ جب شکل و صورت انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی تو انشاءاللہ ان کا کردار، ان کی سیرت بھی ہمارے اندر آئے گی۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا